ندا کے یا رسول اللہ کہہ کر آپ نے پکارا ہے، خرابم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یہ آپ کا قصیدہ بھی ہے۔ پر چونکہ میں ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کتنا وقت ہو گیا، تقریباً گھنٹہ نزدیک لگا ہے، میری کوشش ہوگی کہ چلو 1 گھنٹے کے اندر بات پوری کر دیں۔ تو یہ آپ کا طور طریقہ تھا، اس کے مطابق آپ چلتے رہے۔ یہ آپ کو فیض وہاں سے ملا تھا، مکہ پاک، حرم پاک سے۔ اب اس طرح مرشد کا حکم آ گیا کہ حضور آپ واپس چلیں محدث دہلوی کو، تو آپ نے انکار کیا۔ آپ کہنے میں نہیں، میں تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بہرحال محدث دہلوی صاحب کے استاد عبدالوہاب متقی آپ نے کیا فرما تم گھر کو جاؤ، تمہاری والدہ اور بچے بہت پریشان حال ہیں اور تمہارے منتظر ہوں گے۔ اب یہاں سے جو گفتگو اپنے مرشد یعنی عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے مرشد عبدالوہاب متقی، ان کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو آپ ذرا غور سے آپ نے سننا ہے، اور ان لوگوں کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، علماء کو خاص کر کے جو دنیا کی ہر وقت مذمت کرتے رہتے ہیں، یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا ایسی ہے، فلاں فلاں، بس چپ کر کے سائڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، مدارس آباد کرو، مسجدیں آباد کرو، یہ بات وہ غلط کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر آپ چلیں گے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچنے کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے آپ 1000 طریقہ خود ایجاد کر لیں، کبھی بھی آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہوتا تھا نا کہ بیویوں کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، میرے گھروں کے اندر آ جاؤ، اللہ اللہ کرو، مجھے پکارو، پھر تو بات تھی۔ پھر سوال اٹھتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ رشتے پیدا ہی کیوں کیے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ بہرحال چلو اس کی طرف تو جائیں گے نہیں نا، پھر تو بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ کہیں پر نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کے برعکس ارشاد فرمایا، وہ بھی آگے جا کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو آج یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، سال سال کے لیے بستر اٹھا کے تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں، یا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ روزی رزق جو بچوں کا اللہ نے تمہارے ذمہ رکھا ہے، دولت کو مانا، یعنی مولویوں نے اس طرح نقشہ پیش کیا نا کہ گویا کہ وہ دنیا ایک مردار ہے، بس اس سے پرے پرے رہیں۔ تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ کئی لوگ تو اس طرح خودکشی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے ہی جب اتنی ناپاک چیز۔ تو بہرحال یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کا حسین تحفہ ہے، بس دنیا کے اندر آپ رہیں اس طریقے کے اوپر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو بتایا ہے، بس اس راستے کے اوپر رہیں۔ دولت کمائیں، بیویوں کے حقوق ادا کریں، بچوں کے اپنے نفس کے حقوق ادا کریں، اور جو عبادت کے ٹائم عبادت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، سب کچھ کریں۔ یہ دنیا یاد رکھیں دار الغرور یا متاع الغرور تب ہے کہ جب آپ اس طرح کریں کہ دنیا کے اندر اس طرح مشغول ہو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو بھول جائیں، اپنی قبر قیامت کو بھول جائیں، تو پھر یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ لیکن آپ دنیا کے اندر رہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، اپنی آخرت کو نہ بھولیں، اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھیں، اور یہاں پر جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اللہ کے رضا کے کاموں کے اندر خرچ کریں۔ ہدایت آپ کے پاس ہو تو پھر یہ دنیا نور و نالا نور ہے، یہ فرق بتانا چاہیے لوگوں کو۔ بہرحال چلو میں پھر رزلٹ آپ کو دوں گا، یہ ابتدائی گفتگو آپ نے ذہن کے اندر رکھ لی۔ اب سنیں شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہنے لگے، اب تمہیں یہاں سے اصلی وطن کی طرف جانا چاہیے اور دوسری جگہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یعنی حضرت محدث دہلوی صاحب یہ فرمانے لگے نا کہ حضور میرا دل آپ کرتا ہے کہ میں بغداد شریف چلا جاؤں اور حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر میں چلا جاؤں، وہاں پر حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن شیخ عبدالوہاب متقی صاحب کہنے لگے نہیں، تجھے تیسری جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے، تیسری جگہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حق کے شرع سب کے اوپر مقدم ہے، شریعت کا حق سب کے اوپر مقدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ باشماں ہر جا کے فرما تم جہاں پر بھی رہو گے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ساتھ رہیں گے، باشید محبت و احتقاد توجہ بعیشاں درست دارید وقصد اتباع ایشاں بکنید۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال کے اندر تمہارے ساتھ رہیں گے، ہر جگہ تمہارے ساتھ رہیں گے، بشرطے کہ تم کیا کرو، ان کی اتباع کرو، ان سے محبت رکھو، ان کی تعظیم کرو، ان کے راستے کے اوپر چلو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمہارے ساتھ رہیں گے، ان کے حکم کے اوپر چلو۔ اور فرماتے ہیں وہ ہرگز خوش نہیں ہو سکتے اس بات سے کہ تم اپنی والدوں کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو،
تم خود کہتے ہو کہ میری والدہ نے، جس وقت میں نے ان سے حرمین شریفین کی اجازت چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا، والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تیسری جگہ کے اوپر آپ نے نہیں جانا، تیسری جگہ کے اوپر آپ نے نہیں جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتے تم تیسری جگہ کس طرح جا سکتے ہو؟ خود کہتے ہو نا کہ والدہ نے مجھے کہا، تو اب غوث پاک کے دربار کے اوپر آپ نہ جائیں، غوث پاک تمہارے ساتھ ہیں، بس آپ ان سے محبت رکھیں، ان کی اتباع کریں، ان کی تعلیمات کے اوپر چلیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر آپ عبدالحق صاحب کیا کہنے لگے حضور چلو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اسی راہ سے میں بغداد سے ہوتا ہوا ہندوستان چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی راہ سے میں بغداد سے ہوتا ہوں، یہ تیسری جگہ تو نہیں ہے، یعنی راستے کے اندر پڑتی ہے نا، یعنی خصوصی میں اس طرح کروں نا اپنا یہ حرمین شریفین والا راستہ تبدیل کر کے کسی اور ملک چلا جاؤں تو پھر تو تیسری راہ ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں اسی راستہ سے میں بغداد سے ہوتا ہوا گھر چلا جاؤں گا۔ اچھا اب سنیں پھر عبدالوہاب صاحب کیا کہنے لگے، این چنی اگر کنی درست است، کہنے لگے اگر ایسا کرو تو پھر تو درست ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بغداد کے اندر یک ماہ یا چہل روزہ باشید، تم اس طرح کرو 1 مہینے رہ لو بغداد کے اندر یا 40 دن کے لیے رہ لو۔ اچھا جی، بہرحال کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم 1 ماہ یا 40 دن ادھر رہ کر بغداد شریف کے اندر پھر آپ ہندوستان چلے جائیں، یعنی خود ہی فرماتے ہیں اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم 1 ماہ یا 40 دن وہاں پر رہو گے۔ کیوں کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمہاری جو عقیدت ہے، تمہاری جو محبت ہے، تمہاری جو نسبت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو پھر وہاں سے آپ نکلیں گے آگے، یعنی آپ وہاں پر پکے ہو جائیں گے، جڑ جائیں، محبت ہی ایسی ہے، محبوب کا آستانہ ہے نا، در محبوب ہے، محبوب کا در ہے، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ آگے جائیں۔ یہ شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر عبدالحق صاحب کہنے لگے چلو حضور اللہ سے ایسی دعا کرے جو میرے حق میں بہتر ہو وہی آ جائے، ٹھیک ہے، وہی ہو، ایسا ہو۔ پھر شیخ صاحب کہنے لگے چلو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی بہتر اسی کے اندر ہے اور خیریت اسی کے اندر بیٹا مجھے نظر آتی ہے کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اچھا، پھر کچھ دنوں کے بعد شیخ عبدالحق صاحب نے پھر اس طرح کیا کہ موقع دیکھ کر کیا کہنے لگے، سنیں اب ایک ولی اللہ کا قول پیش کرنے لگے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ بلیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبداللہ بلیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، ان کا قول پیش کرنے لگے، کہنے لگے کہ طالب طریقت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ غور سے سننا ہے، بہت غور سے سننا ہے۔ طالب حق کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ سے حق کر بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنے سے زیادہ کوئی بڑی ذمہ داری اس انسان کے اوپر نہیں آتی۔ ماں باپ ہوں، بیوی بچے ہوں، سب کو چھوڑ دے اور معرفت الہی کی طلب کرے اور اپنے نفس کی تکمیل کرے۔ یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ بلیانی رحمۃ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق سب سے مقدم ہے، بس بیویوں کو بھی چھوڑو، بچوں کو بھی چھوڑو، اولاد کو بھی چھوڑ دو، دنیا کے معاملات چھوڑ دو، اللہ اللہ کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو اور کیا ہے اپنے نفس کی تکمیل کرو۔ یہ کون کس نے کہا؟ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے مرشد گرامی شیخ عبدالوہاب متقی کو کہا، جو ان کے درمیان بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے جواب کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کون؟ عبدالوہاب متقی فرماتے ہیں کہ این چنی خود نیز کی ایشاں گفتہ ان، شیخ نے جو کہا کہ وہ صحیح نہیں ہے، حقوق شرع ہما حقوق اللہ اند، اللہ اکبر، کہنے لگے حقوق شرع سب کے سب حقوق اللہ کے اندر داخل ہیں۔ پھر سن لے، حقوق شرع ہما حقوق اللہ اند و رعایت عام مورث معرفت حق تعالی و موجب قرب رضائے و تعالی است۔ کہتے ہیں کہ معرفت الہی کا یہی سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا یہی سبب ہے کہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہاری حقوق العباد کی لگائی ہے، جو تمہارے ذمہ حقوق مقرر کیے ہیں، تم ان کے اوپر چلو۔ یہی جملہ جو میں نے شروع کے اندر آپ کو بولا تھا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنی طرف سے نہیں، آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے اپنا قاعدہ نہیں، جو کچھ میرے رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں قرآن کے اندر یا رسول اللہ کے فرمان سے تمہیں حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر تمہیں چلنا ہوگا۔ یعنی اپنی طرف سے 1000 طریقہ آپ ایجاد کر لیں خدا کی معرفت کا، کبھی بھی خدا کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، ماں باپ کے حقوق اس رب نے تمہیں بتائیں، بیوی بچوں کے حقوق اس رب نے تمہیں بتائیں، یہ دنیا اس رب نے بنائی، اس دنیا کو کمانے کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں حکم دیا ہے،
اور بتایا بھی ہے کہ خبردار میرے پاس بھی تم نے پیش ہونا ہے، بھول نہ جانا، بس اسی راستے کے اوپر چلے۔ خدا کو بھول جائیں دنیا کے اندر کھو کر، پھر تو یہ دنیا متاع الغرور ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو نہ بھولیں، اپنا کمائیں، کھائیں، پئیں، جو مرضی کریں، دنیا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، دنیا جنت ہے۔ یہ مولویوں کا غلط تصور تھا جو انہوں نے دنیا کے متعلق پیش کیا۔ یہ دیکھیں نا، میں نے پورا آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ ایک شیخ عبدالوہاب متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت، اور سامنے کون ہے؟ شیخ عبدالوہاب، جو معرفت کا پہاڑ ہے، جو علم کا سمندر ہے، جبال العلم ہیں، جبل العلم ہیں۔ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ ساتھ میں خیر قرآن پاک بھی میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، کوئی بات بھی نہیں، بہرحال چلو یہ گفتگو مکمل ہو جائے نا، پھر سنیں۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ شیخ عبداللہ بلیانی کا جو قول تم پیش کرتے ہو کہ بیوی بچوں کو چھوڑو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، ایسا نہیں ہے، شیخ نے غلط کہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حقوق العباد کے اندر ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، حقوق العباد کے اندر ہی۔ اچھا، پھر آگے بھی ایک بات ہے، بہرحال چلو اس کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دینے والا ہوں، لہٰذا رزق کی بھی وہ بزرگ کہتے ہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بھی رد کیا ہے محدث دہلوی صاحب کے استاذ گرامی نے، یعنی شیخ عبدالوہاب متقی، اس کا بھی رد کر دیا۔ اور کیا فرمایا؟ جاؤ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ہندوستان واپس چلے جاؤ۔ بہرحال مختصر یہ کہ عبدالوہاب متقی صاحب کے کہنے کے اوپر پھر آپ ہندوستان واپس آئیں، ہندوستان واپس تشریف لے کے آئیں، اور آخر شعبان کا آخری تھا 999 ہجری کے اندر 3 سال گزارنے کے بعد آپ واپس آئیں۔ پھر علم حدیث کی آپ نے اس طرح کے وہ اشاعت کی ہے، نشر و اشاعت کی ہے، اور تقریباً 60 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اور سب سے بڑا جو آپ کا کارنامہ وہ ہے علم حدیث کی خدمت۔ چونکہ اب میں بھی تھک چکا ہوں، شوگر بھی ہے مجھے، اور اس طرح کے بس اتنا زیادہ، چونکہ ایک بات میں نے اور بھی آپ سے کرنی اسی لیے میں اب یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنا آپ نے کی ہے؟ 60 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی۔ وہ 100 کا قول بھی ہے، بھارت صحیح ہے کہ آپ کی 60 کے قریب آپ کی کتابیں، 60 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی۔ تو ان میں سب سے زیادہ جس شعبے کی آپ نے خدمت کی ہے وہ علم حدیث کی ہے، علم حدیث کی۔ اب یہ ان کی کتابوں کے نام بھی میرے سامنے، میں چاہوں تو آپ کو پڑھ کے سنا بھی دوں، بہرحال چلو ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ 1052 ہجری کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، 1052 کے ہجری کے اندر، اور آپ کا جو بنتا ہے نا یہ 1645 بنتا ہے، ٹھیک ہے، 17ویں صدی کے اندر، 1645 عیسوی کے اندر، اور 1052 ہجری کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ کو وہ قبر مبارک کا حوض شمسی کے پاس آپ کا دفن ہونا، روزہ، پھر یہ چیزیں بھی اگر تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو اس طرح کہ پھر بھی ہمیں 1 گھنٹہ اور بھی چاہیے۔ بہرحال مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل راضی کرنا ہوتا ہے، رانجھا راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قول کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تنزیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بس میرا بھی یہی مقصد تھا۔ باتیں میں نے آپ کو سنا دی ہیں، 2 باتیں اس کے اندر اہم تھیں۔ ایک تو حضرت محدث دہلوی صاحب کو اپنے والد کی نصیحت، وہ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ بیٹا مناظرہ مراقبوں کے اندر نہیں پڑھنا، یہ سبق آپ حاصل کریں اس پوری گفتگو سے، اور اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر غور کریں، جس طرح والد صاحب سیف الدین صاحب نے اپنے بیٹے محدث دہلوی کی تربیت کی ہے چھوٹی عمر کے اندر، کہ آپ کو علم دین پڑھا ہے۔ اور تیسرا یہ اس کے اوپر آپ کے پیر کے درمیان اور آپ کے درمیان، یعنی شیخ عبدالوہاب متقی کے درمیان اور شیخ عبدالحق صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے دنیا کے ترک کے متعلق، دنیا کے اس نقشے کے متعلق، دنیا کی اس اصلیت کے متعلق، اس کو آپ نے غور رکھنا ہے، اور کبھی بھی رائے فرار اختیار نہیں کرنی، کبھی بھی۔ یہ دنیا میں پھر آپ کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بس اس طرح نہ کہ دنیا کو اس انداز کے اندر نہ جئیں کہ آخرت بھول جائیں، بس آخرت حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چونکہ مہینہ بھی ہے، آپ باجت الاسرار کو اٹھا کے دیکھیں، اسی طریقے سے یہ قلائد الجواہر دونوں کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا تیرے ہاتھ تک رہے، یعنی کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، خربوں ڈالر ہوں، پیسے نہیں، خربوں روپے نہیں، خربوں ڈالر ہوں آپ کے پاس، خربوں ریال ہوں، خربوں پاؤنڈ ہوں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، بس صرف کیا ہاتھوں تک ہونے، یعنی دل کے اندر ان کی محبت نہ بیٹھ جائے، اور دل کے اندر ایسی محبت بیٹھ جائے، ایسی کہ بندہ آخرت کو بھول جائے۔ ظاہر سی بات ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ متاع اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے نا، وہ خود فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی محبت میں نے تمہارے دلوں کے اندر، بیویاں، کھیتیاں، سواریاں، عورتیں، سب کی محبت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے تمہارے دلوں کے اندر یہ دنیا کا سامان ہے، اس کو برتیں، اس کو قرآن کا پہلا سبق کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
اور حضرت وہ حدیث پاک چونکہ میں بھول گیا ہوں، میں بیان نہیں کر سکا، وہ صحابی تھے نا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، یہ چند صحابہ مل کر گئے نا، انہوں نے فیصلہ کیا غالباً پہلے حضرت ام المؤمنین کے پاس گئے، وہاں سے حضور کے معاملات اور معمولات جو پتہ کیے نا، تو کہنے لگے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ تو حضور کی شان ہے، ہم تو عام آدمی ہیں، ہم تو اس طرح کریں گے۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، رات کو ہم سوئیں گے نہیں، افطار نہیں کریں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہ صحابہ نے آپس میں فیصلہ کیا۔ تو حضور کو جس وقت یہ بات پہنچی، حضور نے اس چیز سے منع فرما دیا، حضور نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ حضور فرما نہیں، اس طرح نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نیند بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو میری ذات کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی متاع ہے، اس سے تم فائدہ حاصل کرو، ساتھ ساتھ جو اللہ نے تیری ڈیوٹی رکھی ہے، عبادت جو تیری ڈیوٹی ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ 5 وقت نماز اللہ نے تیرے اوپر فرض کی ہے۔ دیکھیں نا، میں بچپن میں چھوٹا سا تھا، مجھے پرانی یہ بات یاد ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا تھا دین دنیا کے اوپر کیسے غالب آتا ہے، اور تو اس کا خود ہی میں نے یہ جواب سوچا تھا۔ میں نے کہا دکان کے اندر میں بیٹھا اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے، ادھر سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس ادھر ہی اپنا سب کچھ رکھ کے جاؤں مسجد کے اندر، وضو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، پھر اپنی دکان کے اوپر واپس آ جاؤں۔ تو یہ ہے کہ میری جو دنیا ہے تو وہ میرے دین کے اوپر غالب نہیں ہو سکی ہے۔ یعنی یہ دنیا وہ نہیں ہے کہ جس کو دار الغرور کہا گیا، مجھے آخرت بھولی نہیں، اللہ کا اعلان مجھے بھولا نہیں، اللہ کا پیغام مجھے بھولا نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف، یہ مجھے بھولا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ دنیا میرے لیے جنت ہے۔ لیکن کاروبار چل رہا ہے، اذان آ گئی، آواز آ گئی اللہ کی طرف سے، آ جاؤ مسجد کی طرف، میں نہیں گیا ہوں، کہ فقیر میرے پاس آیا، حافظ صاحب حالات خراب ہے، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اور میں اپنا ہی سوچتا رہا کہ میں اتنی بلڈنگیں بنا لوں، اتنی کوٹھیاں بنا لوں، میری اولاد پڑھ لکھ جائے، فلاں نیچے ہو جائے، میں اونچا ہو جاؤں، تھانے تحصیل تک میری پہنچ ہو جائے، میں لوگوں کو مرواؤں، بند کروں، کسی کو تو یہ کیا ہے؟ یہ یوں سمجھے کہ یہ اب دنیا میرے لیے دار الغرور ہے، میں آخرت کو بھول گیا ہوں اور اس دنیا کے اس معاملے کے اندر میں پھنس گیا ہوں۔ بس اتنی سی احتیاط کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ایک سوئی کے برابر کا فاصلہ ہے، بس اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، چلو میرے پاس اتفاق کی بات ہے، یہ بھی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، یہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ قارون تھا، قارون غور کر رہے ہیں، اور یہ قارون بڑا صاحب منزلت یعنی دولت والا آدمی تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کتنا کچھ دیا تھا، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوہ بالعصبۃ اولي القوۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو خزانے عطا کیے تھے، اور خزانے کیسے تھے کہ ایک باری جماعت کے اوپر کنجیاں باری تھیں، صرف خزانے نہیں، ان خزانوں کی جو کنجیاں تھیں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ کنوز سے مراد جو ہے نا، کنوز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کنوز سے مراد اس کے خزانے، کنز جس کو کہتے ہیں، خزانے، کنز کی جمع ہے کنوز، خزانے تھے اس کے پاس، پھر قارون کے پاس۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ تورات بڑے اچھے انداز میں پڑھتا تھا، تورات کا عالم تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، لیکن یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ قرآن سے یہ جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایمان اس نے نہیں لایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی یہ چیز اس کے اوپر دلالت کرتی کہ یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ کے خاندان سے تھا، چچا زاد بھائی تھا یا نہیں تھا، یہ قول بھی ملتا ہے، بہرحال ان کے خاندان سے ہی تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لَتَنُوهُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک باری جو جماعت ہونی ہے، عصبہ جماعت کو کہتے ہیں نا، بعض نے کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک، بعض کہتے ہیں 40 تک، بعض کہتے ہیں 100 تک، بہرحال چلو ایک بڑی جماعت انسانوں کی جماعت کے اوپر اس کی کنجیاں باری تھیں، اس کے خزانوں کی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اس کی قوم اس کو کہنے لگی کہ اس طرح نہ کر، کیا نہ کر، زیادہ خوش نہ ہو، اطراء نہیں، تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قارون کی قوم نے قارون کو کہا، سمجھ گئے نا اس بات کو؟ پھر یہ اور آگے کیا کہا، فرما وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور طلب کر اسی مال و زر سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو مال تمہیں دیا ہے نا، یہ آخرت کا گھر طلب کر اس سے۔ اب سمجھ آ گئی اس چیز کو؟ یعنی یہ نہیں فرمایا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، دیکھیں نا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قوم کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذکر فرما، اور اللہ تعالیٰ نے رد نہیں فرمایا اس چیز کا کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ بات ان کی ٹھیک تھی کہ یہ تیرے پاس جو مال ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تجھے مالک کیا ہے، لہٰذا تو کیا کر، تو اس مال سے آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی اس مال کو اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر خرچ کر، نیک کاموں کے اندر خرچ کر۔ یعنی دنیا کیا ہے، دنیا کا مال کیا ہے، یہ فی نفسی برا نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ اچھا مال جو ہے تو اچھے صالح آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر والی مشہور روایت ہے۔ باقی تو چونکہ میں نے آپ کو پتا صرف اشارہ دینا مقصود تھا نا، صرف اشارہ دینا مقصود تھا، تو یہ اشارہ سمجھیں آپ اس چیز کا۔ ہاں مال برا اس وقت ہے، دنیا متاع الغرور تب ہے کہ جب اس میں اس کا حق آپ ادا نہ کریں، قارون کی طرح ہو جائیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، کسی کو حق نہ دیں، اعترائیں، شیخیاں بگاریں، بدمعاشیاں کریں، تھانہ تحصیل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو اس کی قوم اس کو کیا کہنے لگی کہ اس مال سے تو اللہ تعالیٰ کا گھر تلاش کر، یعنی آخرت کا گھر تلاش کر، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور اس دنیاوی مال سے بھی اپنے حصہ نہ بھول، دنیا سے اپنے حصہ نہ بھول، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیرے اوپر احسان کیا، اور زمین کے اندر فساد نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اس کی تفسیر کے اندر صاحب تفسیر مظہری نے یہ نقل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آخرت کو طلب کرتے ہوئے اپنی صحت، اپنی قوت، جوانی، مال اور منال کو بھی ترک نہ کر، آخرت بھی طلب کر اسی مال سے، اور جو یہ مال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تجھے دیے، یہ چیزیں بھولنے والی چیز نہیں، یہ چھوڑنے والی چیز نہیں، یہ تیرا قیمتی سرمایہ ہے۔ مال بھی تیرے پاس ہونا چاہیے، خوبصورتی بھی تیرے پاس ہونی چاہیے، قوت، صحت، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو کیا مطلب ہے، مال کیا ہے، دنیا کیا ہے، اچھی چیز ہے۔ صرف یاد رکھیں دنیا وہی دھوکے کا گھر ہے کہ جس میں آپ آخرت کو بھول جائیں۔ اور یہاں سے پھر میں اپنا وہ جملہ، یہ تبلیغی جماعت والے جو سال کے لیے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں، تم اللہ کے راستے کے اندر نہیں ہو، تم شیطان کے راستے کے اندر۔ بعض کہتے ہیں ہم بیویوں کو خرچہ تو دے کے دیکھیں بیویوں کو آپ خرچہ دے کے جاتے ہیں نا، سادی سی بات ہے، اگر بیویوں کو خرچہ دے کے بھی جاتے ہیں، صرف ان کی وہی ضرورت ہوتی ہے، صرف ان کی وہی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو فزیکل تعلق ہوتا ہے اس کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی ہے نا۔ اچھا پھر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سمجھدار تو بہت ہوتے، کہتے ہیں جی پھر یہ جو 2 سال کے لیے باہر کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ دیکھیں ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس مولود کا رزق اور کسوت یعنی کھانا پینا تیرے اوپر رکھا ہے، یعنی تیری اولاد کی پرورش تیرے اوپر ہے، تیری بیوی کا نفقہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر واجب کیا ہے۔ تو اب یہ جو لوگ بیرون ممالک جاتے ہیں نا، یہ اپنا واجب ان کے اوپر، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واجب کی ہے، تو وہ کیا کریں، وہ تو مجبور ہیں۔ اب ان کے پیچھے بیویاں خیانت کرتی ہیں تو بیویاں زیادتی کرتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واجب کیا نا، تیرے اوپر یا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تو واجب نہیں کی تو اپنا گھر چھوڑ۔ اور اس دور کے اندر جب آپ گھر بیٹھیں تو آپ کی بات دنیا کے دوسرے کونے تک چلی جائے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیں اس کام کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کا راستہ سمجھتے ہیں اور آپ کا چلو وہ ایک مسلک ہے یا آپ کا وہ اپنی ایک خواہش ہے، آپ بے شک اس کو پورا کریں، لیکن اعتدال کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی 1 مہینے کے اندر دیکھیں 3 دن کے لیے آپ لوگ چلے جاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے کوئی بھی ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن سال کے لیے 6 ماہ کے لیے اپنا گھر اپنی فصلیں چھوڑ کے جانا کہاں کی دانش مندی ہے، اور کس رب تعالیٰ کون سی آیت ہے جو خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب کیا۔ علم دین پہلے بندہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد وہ دعوت پھیلانا، اس کے اوپر اس کی مختلف صورتیں وہ میں نے بیان کی ہوئی ہیں، درس قرآن کے اندر وہ گزر چکی وہ باتیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے ضمن کے اندر میں نے پوری تفصیل بیان کی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ مختلف حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں نا وہ صورتحال کو دیکھ کر کبھی کوئی بات کہنا واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر چھپانا ہی اچھا ہوتا ہے کہ چلو چھوڑ ہی دے، مجھ سے اچھا فلاں بندہ وہ کام کر رہا ہے، وہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں نا لوگوں کو نماز سکھانا، یہ چیزیں آپ کے اوپر مستحب ہیں زیادہ سے زیادہ۔ پہلی ڈیوٹی والدین کی ہے، والدین کے بعد پھر محلے کا جو امام ہوتا ہے مسجد، اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ نماز روزہ سکھائے لوگوں کو۔ لیکن چلو آپ کہتے ہیں ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی جاتے ہیں، ٹھیک دین سمجھ کے چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیزیں خدا نے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کھینچ لیں نا، زیادہ سے زیادہ، تو وہ چیز کیا بنتی ہے، مستحب بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ، یعنی کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، کھینچ کے وہ بھی میں کہہ رہا ہوں۔
ورنہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں تو آپ کے اوپر واجب ہیں۔ باقی جو باہر جانے والے ہیں نا، ان کی خدمت میں بھی میری یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے کمانا ہے، آپ کی کوئی نوکری ہے، کوشش کریں بعض لوگ اس طرح کریں کہ 10 سال آپ نے لگائیں، 6 سال آپ نے لگائیں، اتنا پیسہ آپ سیو کر لیں، سیونگ آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر آپ ایک اچھا کاروبار شروع کر سکیں۔ لیکن چلو بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اچھی خاصی آمدن وہاں پر جاری ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کی وہاں پر نوکریاں لگی ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر تمہاری تنخواہ وہاں پر بہت زیادہ ہے، یعنی پاکستان میں اس سے نصف بھی آپ کو، یا اپنے ملک کے اندر اس سے نصف بھی آپ کو نہیں مل سکتی، تو اتنی زیادہ تنخواہ کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی وہاں پر سیٹل کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جہاں پر آپ کا روزگار ہو نا، پہلی کوشش یہی آپ کی ہونی چاہیے کہ اپنی بیوی آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے بچے آپ اپنے پاس رکھیں۔ چلو بیوی نے آپ صبر کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں، گناہ کے اندر نہیں پڑی، اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، آپ کے ساتھ اس نے خیانت کی۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بچے جس وقت باہر نکلتے ہیں تو معاشرہ کس آنکھ سے ان کو دیکھتا ہے؟ بچے نشے کے اندر نہیں پڑ جاتے؟ کتنی یہ تبلیغی جماعت والے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے بچے نشوں کے اندر پڑ گئے، اور اچھے طریقے سے نام لے کر بھی بتا سکتے ہو ہمارے اپنے قریبی لوگ ہیں۔ پاؤڈر پینا انہوں نے شروع کر دیا، غلط کاموں کے اندر، وہ باپ کو پتہ ہی نہیں، وہ سال کے لیے وہ سمجھ رہا ہے میں لوگوں کا دین بچا رہا ہوں، اور اپنے گھر کی حالت اللہ ہی معاف کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہاں پر فزیکل ایک جسمانی طور کے اوپر ہی کوئی، ٹھیک ہے بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، لیکن پھر آگے جا کے کیا ہوتا ہے، اولاد کا کیا ہوگا، اس کی پرورش، اس کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ بچے تو ماں تو سکول سے گھر سے بھیج دیتی ہے، سکول کے اندر بچہ کیا کرتا ہے، ماں جا کے دیکھ سکتی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا سادی سی بات ہے، اس پورے گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، میرے یہی 2-3 پوائنٹ تھے، پھر میں ان کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک دین اور دنیا کی تفریق، یہ میں نے آپ کو بتا دی، اور دنیا زہریلی کون سی ہے اور دنیا میٹھی کون سی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو کیا ہے نصیحت، آپ کے والد گرامی نے جو آپ کو نصیحت کی، اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت، ریاضت، مشقت، علم کی دنیا کے اندر صدر نشین بننے کے لیے، علم کی دنیا کے اندر بلند کرسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ کے مزار مبارک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، دعا ہے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ ان کے علوم کا فیض ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد